آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کر رہے ہیں جو شاید سننے میں تھوڑا عجیب لگے، شاید پریشان کن بھی۔ جی یہ کہ جو خیالات ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، وہ اکثر ہمارے ہوتے ہی نہیں۔ اچھا وہ کہیں باہر سے ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، پلانٹڈ۔ جی بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، ہمارا ذہن جو ہے نا، وہ ایک بہت حساس جگہ ہے، زرخیز زمین کی طرح۔ حساس کس طرح؟ اس طرح کے باہر سے آنے والے اثرات یعنی خیالات کے بیج وہ بہت آسانی سے قبول کر لیتا ہے، جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ بیرونی اثرات کیسے کام کرتے ہیں۔ تاکہ ہم اپنی سوچ پر قابو پا سکیں۔ بالکل، تاکہ ہم زیادہ اختیار حاصل کر سکیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان لگائے گئے خیالات کو پہچانیں اور اپنی ذہنی دنیا کے آپ کہہ لیں حقیقی حکمران بنیں۔ ٹھیک ہے، تو کہاں سے شروع کریں؟ پہلا قدم کیا ہے؟ سب سے بنیادی اثر یعنی ہمارا ماحول۔ ماحول اور شاید لوگوں کی باتیں بھی، تجویز۔ جی، یہ دونوں دیکھیں، ریسرچ ہے سائیکالوجی ٹوڈے اور دوسری جگہوں پر، وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول اور جو باتیں لوگ کرتے ہیں، جو مشورے دیتے ہیں، یہ لاشعوری طور پر یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے ذہن میں خیالات کا بیج بو دیتی ہیں۔ اچھا، لاشعوری طور پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی مثال؟ جی، مثال کے طور پر ایک تحقیق ہے کیل اسٹیٹ کی، وہ بتاتی ہے کہ صرف کسی چیز کی تصویر دیکھ لینا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تصویر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری رفتار وہ بدل سکتی ہے۔ اچھا۔ اور اسی طرح دوسروں کی تجویز، چاہے وہ کتنی ہی عام سی کیوں نہ ہو، دوستوں کی باتیں، گھر والوں کی رائے، جی۔ وہ ہمارے فیصلوں پر، ہمارے یقین پر اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے کان میں کوئی بات ڈال دی ہو اور وہ آہستہ آہستہ ہماری اپنی سوچ بن جائے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ جی بالکل، ان غیر محسوس اثرات سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماحول ہو گیا، لوگوں کی باتیں ہو گئیں، لیکن ہماری اپنی یادیں اور ہمارا تخیل، کیا وہ بھی؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یادیں تو ہماری اپنی ہیں نا، ذاتی خزانہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن تحقیق جیسے پی ایم سی میں جو اسٹڈیز شائع ہوئی ہیں، وہ کچھ اور بتاتی ہیں۔ کیا بتاتی ہیں؟ وہ یہ کہ یادیں کوئی پکی ریکارڈنگ نہیں ہے، وہ ہر بار جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں نا، ہاں۔ تو وہ تھوڑی بدل سکتی ہے اور ان پر بھی باہر کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری یادیں بھی قابل اعتبار نہیں؟ مکمل طور پر نہیں، وہ بیرونی اثرات سے محفوظ نہیں ہے، اور یہی حال تخیل کا ہے۔ تخیل کا؟ وہ کیسے؟ وہ تو ہماری اپنی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن بیرونی طاقتیں اسے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ ہمارے تخیل میں ایسے احساسات، ایسے منظرنامے پیدا کر سکتی ہیں جو شاید ہمارے شعوری ارادے کے خلاف ہوں۔ اوہ، یہ جان کر تو واقعی لگتا ہے کہ اپنی سوچ پر اختیار کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہم آتے ہیں بڑے پیمانے پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی طرف۔ جیسے کہ؟ میڈیا۔ اور سماجی کنڈیشننگ؟ میڈیا، ہاں، یہ تو سمجھ آتا ہے، خبریں، اشتہارات۔ جی۔ اور تحقیق جیسے ڈینیل کانمن کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ میڈیا صرف معلومات نہیں دیتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے کیا کہتے ہیں علمی تعصبات، کوگنیٹو بائسز، ان کو طاقت دیتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ذہنی شارٹ کٹس جن سے ہم غلط نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، جیسے اویلیبلٹی بائس، یعنی جو خبر یا خیال زیادہ آسانی سے ذہن میں آ جائے، ہم اسے زیادہ اہم سمجھ لیتے ہیں۔ میڈیا اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور سماجی کنڈیشننگ وہ کیا ہے؟ وہ ہے معاشرے کے اصول، عقائد، وہ باتیں جو سب مانتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں گہرائی تک خیالات لگا دیتی ہیں۔ اکثر ہم انہیں اپنی ذاتی رائے سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صرف معاشرے کی دین ہوتی ہیں۔ جی، معاشرتی دباؤ یا قبولیت کی خواہش کا نتیجہ، یہ ایک طرح کا سماجی جال ہے۔ اس سے آگاہ ہونا یہ پہلا قدم ہے۔ تو ماحول، لوگ، یادیں، تخیل، میڈیا، معاشرہ، یہ سبھی ہمارے خیالات پر اثر ڈال رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ خیالات کا اصل ماخذ کیا ہے؟ کیا کوئی سوچ واقعی ہماری اپنی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک گہرا سوال ہے، فلسفیانہ بھی ہے،
लेकिन अगर हम तहरीक की बात करें, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताबों में बहस होती है, जी। तो ज़्यादातर ख्यालात की जड़ें हमारे बैरूनी तजुर्बात में ही मिलती हैं। अल्फाज, तसव्वुरात, निशानियाँ, ये सब हमने बाहर की दुनिया से सीखा है। तो फिर हमारा अपना ख्याल कौन सा हुआ? शायद शायद वो ख्याल हमारा अपना कहला सकता है, जिस पर हमने खुद गौर किया हो, तनकीदी नज़र से देखा हो, अच्छा। जिसे हमने मुख्तलिफ जावियों से परखा हो, और जिसे हमने उन तमाम बैरूनी असरात से आगाह होकर शऊरी तौर पर अपनाया हो। तो असल बात ये है कि भले ही ख्यालात बाहर से आते हों, उनसे आगाह हो जाना, इसी में ताकत है। जी बिल्कुल, आगाही ही ताकत है। ये समझना कि हमारा माहौल, दूसरों की बातें, हमारी यादें, मीडिया का शोर, मुआशरती रिवायात, ये सब कैसे कैसे गैर महसूस तरीके से हमारी सोच को बनाते हैं, ये खुद को जानने की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल, और यही पैगाम है सुनने वालों के लिए। अपने ख्यालात पर सवाल उठाएं। सवाल उठाएं। जी, खुद से पूछें, ये ख्याल कहाँ से आया? क्या ये वाकई मेरा है, या मैंने इसे कहीं से बस उठा लिया? ये तनकीदी जायजा, यही हमें अपनी सोच का मालिक बनने में मदद देगा। पुरसुकून, गहरी, हौसला अफजा आवाज में, ए ओए इंसान, दुनिया बदलने वाले, तुम्हारा हर कदम तुम्हें अपनी सोच का बादशाह बना रहा है। अब रोते हुए हंसो, दिल जगाओ और चीखो। जी, चीखो, मैं अपने थॉट्स का बादशाह हूँ। अभी, इसी लम्हे, इस जिद्दोजहद में फतह करो। 01:45 PM PKT, 3 सितंबर 2025 को।